سب سے پہلے بتائیے گا یہ جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو، کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ کیونکہ کافی لوگ بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کو کہ تحریک انصاف گزشتہ ایک ڈیڑھ برس سے جس پالیسی پر تھی، یہ خط تو تقریباً ایک پالیسی شفٹ دکھائی دے رہا ہے ان لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال سے عمران خان نے یہ جو خط لکھا ہے نا، ایز اے اسٹیٹس مین لکھا ہے، اور پاکستان کا دکھ درد رکھنے والا وہ پولیٹیشین جس پہ اتنے مظالم ہوئے، اتنا ظلم ہوا، اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے ملک کے لیے سوچا ہے اور ملک کے حوالے سے بات کی، اور ایک اچھے پولیٹیشین کا میرے خیال سے یہی روش ہونی چاہیے کہ اپنی جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ ایک طرف، اور جیل میں ہونے کے باوجود، سختیاں برداشت کرنے کے باوجود وہ ملک کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، تو میرے خیال سے اچھی بات ہے۔ کریٹیسزم تو ظاہر ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے کر رہے ہوں گے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو تو یہی ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ کھڑے ہیں بیساکھیوں کے اوپر، یہ گورنمنٹ، اور جب بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے نا تو ہر وقت خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، عوام تو ان کے ساتھ ہے نہیں، نہ ان کے ساتھ مطلوبہ سیٹیں موجود ہیں، وہ مانگی تانگی سیٹوں پہ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی وہ نیوٹرل ہو جائے، تو وہ تو نیوٹرل ہونے سے بھی ڈر رہے اچھا ہیں۔ شوکت تو بھائی، میرے خیال شوکت بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ پارٹی پالیسی مختلف ہے، کیا جو باتیں خان صاحب نے اس خط میں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی یہ پالیسی نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جی ہوں، دیکھیں ہمیں تو بدقسمتی سے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی، پورا پروپیگنڈا ہوا کہ پی ٹی آئی شاید یا عمران خان فوج کے خلاف ہے، تو انہوں نے ہر دفعہ یہ کہا، آج نہیں کہا ہے، پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ فوج میری فوج ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو فوج لڑ رہی ہے اس کے جب تک عوام پیچھے نہ کھڑے ہو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے میرے خیال سے یہ دور ہونی چاہیے۔ ہماری جنگ ہے اس قوتوں کے ساتھ جو ملک کے اندر لاقانونیت لا رہی ہے، جو رول آف لا ختم کر رہی ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو کرپشن کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں۔ 6 نکات جن کے اوپر گفتگو کی خان صاحب نے، ایک تو انہوں نے کہا جی کہ 6 وجوہات انہوں نے بیسکلی بتائی ہیں جو ایک خلیج بقول خان صاحب کے پیدا ہو گئی ہے ادارے اور عوام کے درمیان۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی وجہ 2024 کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ کی سرعام چوری، دوسری وجہ 26 یعنی ترمیم، تیسری وجہ پیکا ایکٹ، چوتھی وجہ سب سے مقبول جماعت پر ریاستی دہشت گردی کا مسلسل سلسلہ جو جاری ہے، پانچویں وجہ سیاسی عدم استحکام کی بدولت معیشت کا برا حال، چھٹی وجہ تمام اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انتقام کی غرض سے تحریک انصاف کو کچلنے کا کام کرنا۔ یہ 6 وجوہات جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ میری ایک دوست سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں خان صاحب ایک وجہ مس کر گئے ہیں اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ وجہ ہے گزشتہ 1.5-2 سال سے جو تحریک انصاف کی پالیسی ہے اس نے بھی بڑا کی رول پلے کیا ہے، جو ادارے اور عوام کے درمیان اگر کوئی خلیج بڑی ہے تو اس میں تو ایک بڑا بنیادی رول اس نے بھی جو ہے وہ پلے کیا ہے۔ دیکھیں میرے خیال سے خان صاحب نے روڈ میپ دے دیا ہے، ملک مشکل میں ہے، اب ملک کو مشکل سے کیسے نکالنا ہے۔ اس وقت جو ہم تو شروع دن سے کہتے رہے کہ اس وقت جو پاور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، حکومت بے بس ہے، یہ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ مورے ہیں، اور چونکہ ملک مشکل میں ہے تو خان صاحب نے آئینہ دکھا دیا ہے کہ ملک مشکل سے کیسے نکل سکتا ہے، روڈ میپ بھی دے دیا۔ اب دیکھیں اب ان قوتوں کی مرضی ہے کہ وہ ملک کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں یا نہیں، اگر نکالنا چاہتے ہیں تو روڈ میپ سامنے آ گیا ہے۔ تو آپ نے یہ خان جو صاحب کبھی کہا کہ اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اسی لیے تحریک انصاف بار بار اسٹیبلشمنٹ کو کانٹیکٹ کر رہی ہے۔ پہلے تو بار بار ہم جب سوال پوچھتے تھے تو ڈینائل موڈ میں تھی تحریک انصاف، اب تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی مختلف فیزز میں ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹس تھے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ تو 99% تک معاملات جو ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہو گئے تھے، اور آگے آنے والے چند دنوں میں پھر ان کو امید ہے کہ پیش رفت ہو سکتی ہے کوئی مثبت۔ تو آپ لوگ تو بار بار ڈورز ناک کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ نہیں، ہم دیکھیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے یہ تو نہیں مانگ رہے نا کہ ان کو ہٹا کے ہمیں لے آؤ۔ ہم تو دیکھیں، ہم جو رول پلے کر رہے ہیں وہ بڑا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ہم تو صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت فارم 47 کی گورنمنٹ کھڑی کی گئی ہے، جو جی ناجائز حکومت ہے، ان کو سپورٹ کرنا ختم کر دے تو خود ہی گر جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کندھے کی یا کسی سہارے کی، لیکن